اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ کل جو واقعہ گزرا تھا پیچھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اللہ سے جو وعدہ کرتی تھی بعد میں اس سے پھر جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو پھر آؤ موت کو طلب کرو، اپنے آپ کو سچا کہتے ہو تو موت کو طلب کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے وہ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو ہی پائیں گے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ آؤ موت کو طلب کرو تو موت سے بھی وہ بھاگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ دنیا کے حریص ہیں، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ ان کے دل میں ہے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دینا جانا بھی انہیں عذاب سے ہی چھڑا سکتا ہے۔ اگر ان کو یہ اتنی لمبی عمر دی جائے تو وہ عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے، وہ اللہ کا عذاب تو پھر بھی آئے گا۔ ایک بندے کو 1000 سال کی زندگی مل جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت ہی ہوگی۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس آیا، یہ نبیوں کا خاصہ ہے، ذہن میں رکھنا، عام بندے کا نہیں، نبیوں کا خاصہ ہے کہ فرشتہ جب روح ان کی نکالتا ہے تو پہلے اجازت لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرشتے نے اجازت مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نبی ہو کر پھر میری موت؟ فرشتہ اللہ کے پاس چلا گیا، فرمایا اللہ تیرا نبی موت نہیں مانگتا، کیا چاہتا ہے؟ جاؤ اسے کہو بیل کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی، اس کے بعد پھر موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر پھر بھی موت آنی ہے تو پھر مجھے اتنے سال عمر نہیں چاہیے، پھر میری 2 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہہ دو کہ ایک قبر میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں، دوسرا میں بیت المقدس کی زیارت کروں، اور وہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی، پھر بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ ایک اور جگہ پہ ہے اسی آیت کے متعلق، سورۃ حدید کی آیت ہے، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے نا جو نافرمان لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال بھی عمر مل جائے ہمیں موت نہ آئے، حالانکہ ان کو یہ نہیں علم کہ 1000 سال زندگی گزارنے کے بعد بھی پھر موت آئے گی۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ ایسا انسان جو پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے، لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے نا تو پھر اس کی حرص، اس کی لالچ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت ہو جائے مال اور اولاد کی میرے لیے، یعنی پوتیاں، پوتے، پڑپوتے یہ میرے پاس عام ہو، اولاد میری بڑی ہو، میرا نام پیچھے روشن ہو، لیکن مال بھی اتنا ہو کہ میں مر جاؤں تو یہ ختم نہ ہو ان کے لیے۔ یعنی جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا لالچ، اس کا حرص جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، سورۃ حدید کی آیتیں ہیں۔
اس لیے مال کی محبت جو ہے اس کا آپ شوق ختم کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کریں، یہ بہتر ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، جو اس کا دشمن ہے جبرائیل کا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی روشن دلیل نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے پاس روشن دلیلیں بھیجی ہیں۔ دلیلوں سے مراد جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، یہ جمع کا فکرہ اس لیے دیا گیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ وہ ہو گئے، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ سب دلیلیں روشن دلیلیں ہیں۔ اور یقیناً ہم نے آپ کے پاس روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ جو انسان بدکار ہے، برا ہے، وہ انکار کرتا ہے۔ صحیح معنوں میں جو مسلمان ہیں وہ کبھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ اکثر ایمان سے خالی ہیں، یہ الفاظ دوبارہ سمجھ لو۔ ایک نہ ایک جماعت ہے توڑتی ہے تو اکثر ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی زیادہ تو لوگ شیطان کو راضی کرنے والے ہیں، کم لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ 8ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی جنت سے نکال دیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اکثر لوگوں کو نہ شکرا پائے گا تو، اور واقعتاً ایسے نظر آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے وہ۔ یہاں سے مراد اہل کتاب لیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہمارے اندر بھی اہل کتاب یہودیوں کو کہا جاتا ہے، ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ یہ پچھلے واقعات ہمیں جو سنائے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ نے قرآن حکیم کے اندر یہ درج کر کے بھیجے ہیں، تو کس لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ پہلی قوموں نے یہ کام کیا ہے، تم یہ کام نہ کرنا۔ تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے اہل کتاب جو کچھ کرتے تھے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے اس کے اوپر سوال بہت زیادہ ہوں گے، یہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔